بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ایک بڑا سا خنجر نکالا، پھر دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، جے مہاکالی تیرا وچن نہ جائے خالی، میں تجھے رام کرنے کے لیے منتر پڑھتا جا رہا ہوں، اب اپنا خون دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ مجھ پر آفت آنے والی ہے یا میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ اس نے سامنے والی دیوار سے الماری کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا۔ اب دیوار خالی تھی۔ اس نے ایک ایشٹے کو اٹھایا، پھر اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خنجر سے زخمی کر دیا۔ لہو کی دھار نکلی اور ایشٹے میں گرنے لگی۔ جب وہ ایشٹے لہو سے بھرنے لگا تو اس نے اپنی جیب سے کوئی سفوف نکالا اور زخم پر رکھ دیا۔ خون رسنا بند ہو گیا۔ اس نے ایشٹے کو اٹھایا، دیوار کے پاس آیا، پھر لہو میں انگلی ڈبو کر دیوار پر کالی مائی کی تصویر بنانے لگا۔ وہ عجیب وحشی اور درندہ صفت پجاری تھا، جنون کی حالت میں کانپ رہا تھا، گونجتی اور گرجتی ہوئی غضبناک آواز میں جے مہاکالی کی جاپ کرتا جا رہا تھا۔ غضب کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے لہو سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ آخر اس نے سر سے پاؤں تک اس کی بڑی ہی بھیانک تصویر مکمل کر لی۔ اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر کالی ماں کو دیکھا، پھر نعرہ لگاتے ہوئے بولا، جے مہاکالی تیرا وچن نہ جائے خالی، تیرا داس تیرے قدموں میں آیا ہے، اسے گیان دے۔ وہ کبھی اونچی آواز میں بول رہا تھا، کبھی نیچی آواز میں منتر پڑھتا جا رہا تھا، پھر ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ غلام کو شکنجے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے اغوا کیا ہے اور اسے کہاں باندھ کر رکھا گیا ہے، لیکن اس کے آس پاس خون بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ غلام کو واپس لانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ خون خرابہ ہوگا اور اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس نے مہاکالی کا نعرہ لگاتے ہوئے پوچھا، کیا میں ڈان فریزر کو پردے لانے کے لیے بھیج سکتا ہوں؟ اسے اپنے بند آنکھوں میں ڈان فریزر دکھائی دیا۔ اب وہ شکنجے میں تھا، اس کے آس پاس خون بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن کامیابی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ٹرانسفارمر مشین بہت چھوٹی ہو گئی تھی اور بہرام گنگولی کو اپنی گود میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا مشین حاصل ہو جائے گی۔ اس نے پھر پوچھا، مشین حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری ماں مجھے بتا، میں تیرا داس ہوں، تیرے سامنے اپنی گردن کاٹ کر رکھ سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بند آنکھوں میں خود کو دیکھا۔ وہ کالی ماں کے سامنے پاؤں کے صرف ایک انگوٹھے کے بل کھڑا ہوا تھا۔ وہ خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا، جے مہاکالی میں سمجھ گیا، میں تپسیا کروں گا، کامیابی میرے قدموں میں ہوگی۔ وہ اور پیچھے ہٹ کر کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا، بلند آواز سے ڈان فریزر کو پکارا۔ چند لمحوں کے بعد ہی بند کمرے کے باہر اس کی آواز سنائی دی، گرودیو کیا حکم ہے؟ تم ان پرزوں کی فہرست لے کر جاؤ اور انہیں خرید کر لاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہرام نے کالی ماں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آنکھیں بند کی، پھر دائیں ٹانگ پیچھے کی طرف موڑ لی۔ اب وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا، زیر لب منتر پڑھتا جو ہوا پنجے کے بل اٹھنے لگا۔ اب وہ پنجے کے بل تھا۔ پھر اس نے منتر کا جاپ شروع کیا۔ اب اس نے 4 انگلیاں موڑ لی، بائیں پاؤں کے صرف ایک انگوٹھے کے بل پر اپنے پورے جسم کا بوجھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بظاہر ایک کرتب تھا، لیکن اس کا جسم پتہ نہیں کتنے من کا ہوگا۔ اتنے من کو صرف ایک انگوٹھے سے اٹھائے رکھنا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ محض ایک انگوٹھے پر خود کو اٹھائے رکھنے میں کتنی تکلیفیں برداشت کر رہا تھا، یہ وہی سمجھتا ہوگا۔ وہ عجیب وحشت ناک پجاری تھا، کالی ماں کو خوش کرنے کے لیے منتروں کا جاپ کرتا جا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، منتروں کا جاپ کرنے کے دوران اسے پتہ چل رہا تھا کہ ڈان فریزر کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ بنگلے کے اس آس پاس صرف 2-4 دشمن رہ گئے ہیں۔ اس نے پھر نعرہ لگاتے ہوئے کہا، جے مہاکالی میں تیرے قدموں میں انسان کی بلی دوں گا، باہر نکلتے ہی کسی کا سر تیرے نام سے کاٹوں گا۔ وہ پھر منتروں کا جاپ کرنے لگا۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر سے وہ خود نکل رہا ہے اور کمرے کے باہر جا رہا ہے، شاید اس کا ہمزاد ہوگا۔ وہ ٹرانسفارمر مشین کی ایک اٹیچی اٹھا کر لے جا رہا تھا اور پھر باہر کھڑی ہوئی ایک گاڑی کی چھت پر رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا اس کے اندر سے دوسرا بہرام گنگولی نکل رہا ہے۔ وہ بھی ٹرانسفارمر مشین کی دوسری اٹیچی اٹھا کر لے جا رہا تھا اور گاڑی کی چھت پر رکھ رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب ہمارے ایک آدمی نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے پومی کو اطلاع دی تھی کہ یکے بعد دیگرے 6 بہرام گنگولی اس بنگلے سے نکل چکے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک ہماری دنیا میں جادو ہے، لیکن جادو ایک غبارے کی مانند ہے۔ انسانی حوصلے اور ذہانت کے آگے اس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔
है। पोमी ये सुनते ही चल पड़ी थी। इसका ईमान था कि वो अपने हौसलों से इस जादूगर को मुंह तोड़ जवाब देगी और इसे भागने का मौका नहीं देगी। फिलहाल वो फरार होने में किसी हद तक कामयाब हो चुका था। शार्पर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ था। इसे बुखार नहीं था लेकिन कमजोरी महसूस कर रहा था। बहराम गंगोली ड्राइव करता हुआ अगले हिस्से में बुड़बुड़ा रहा था, आखिर कब तक बीमार पड़ा रहेगा। मैं जान पर खेल कर मशीन ले आया हूँ। हमारे 2 आदमी हाथ से निकल गए। मशीन को ऑपरेट करने वाला कोई तीसरा आदमी नहीं है। कम से कम मुझे ऑपरेट करने का तरीका समझा दे। एक कागज पर लिख कर दे दे। क्या तेरे हाथों में इतना भी दम नहीं है? शार्पर बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गया। कहने लगा, किसी महफूज जगह चलो, मैं लिखने की कोशिश करूंगा। इसने गाली देते हुए कहा, कोई महफूज जगह नहीं है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अव्वल तो चलती गाड़ी में लिख नहीं सकता, दूसरा लिखने के लिए ज़हनी यकसोई की जरूरत है। खूब सोच समझ कर वो तरीका लिखना होगा। जरा सी भी गलती हो जाएगी तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। वो गुर्राते हुए बोला, तू मुझे नुकसान से डरा रहा है। अपना काम निकाल चुका है। मैंने तेरे दिमाग को फौलाद बना दिया है। कोई टेलीपैथी जानने वाला तेरे अंदर नहीं आ सकता। लेकिन तू मेरे लिए क्या कर रहा है? तू मेरी हालत देख रहे हो। जब भी जरा सी तवानाई महसूस करूंगा, सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगा। मुझे ये नहीं मालूम कि शार्पर इस हद तक बीमार है। बहराम गंगोली ने तनमीमी अमल के जरिए इसे बहुत ज्यादा हसास बना दिया था। यानी अपनी जुबान में इसके दिमाग को फौलाद कहता था। मेरी ख्याल खुआनी की लहरें वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन बीमारी अच्छे से अच्छे इंसान को तोड़ कर रख देती है। लेकिन मैं यही समझता रहा कि वो सेहतमंद है और मैं इसके दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगा। यूं भी मैं मुख्तलिफ मसाइल में बुरी तरह उलझ जाता हूं। जिस मामले में एक बार नाकाम होता हूं, इसे वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर देता हूं। सोचता हूं बाद में देखा जाएगा। मैं बाद में फुर्सत नहीं मिलती। अब भी यही हो रहा था। पोमी ने अपनी तमाम रोदात सुना दी थी। अगर इस रोदात का दूसरा हिस्सा मालूम होता तो शार्पर इस वक्त मेरी ख्याल खुआनी की मुट्ठी में होता। पोमी ने काफी का आखिरी घूंट हलक से उतारने के बाद पूछा, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? इंशाल्लाह 3 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। इसी वक्त ट्रांसमीटर के जरिए इशारा मसूल होने लगा। पोमी फौरन ही उठकर रेस्टोरेंट के बाथरूम में चली गई। दरवाजे को बंद करके इसे ऑन किया। दूसरी तरफ की आवाज सुनाई देने लगी। हमारा एक जवान हेलीकॉप्टर में सफर कर रहा था। वो कह रहा था, वो गाड़ी मेरी नजरों में आ गई है। वो जैक्सन पोर्ट जाने वाली शाहराह पर है। पोमी ने कहा, इसका ताक़ुब करते रहो, मैं आ रही हूँ। इसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया। बाथरूम से निकली। मैंने कहा, जैक्सन पोर्ट की तरफ जाने का मतलब है वो मिशिगन झील के किनारे सफर करेगा। हो सकता है इसने किसी साहिली शहर में खुफिया अड्डा बना रखा हो। पोमी कार में आकर बैठ गई थी। इसे स्टार्ट करके तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रही थी। वो वापस इसी रास्ते पर जा रही थी क्योंकि आगे जाकर जैक्सन पोर्ट जाने वाली शाहराह पर मुड़ना था। इसने कहा, फरहाद, हमने बहराम गंगोली को हर तरह मजबूर किया है। वो मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मोरीना के पास जो डायरी है, इसे गायब कर देना चाहिए। हो सकता है कि हमसे मात खाने के बाद वो मोरीना की तरफ रुख करे। मुझे ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरे मामलात में उलझ जाता हूँ। अब भी ये मामला ऐसा है कि तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इस डायरी की खातिर थोड़ी देर के लिए चले जाओ। यही तो बात है। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जाता हूँ और वो मामला तूल पकड़ जाता है। बज़ाहिर इससे डायरी हासिल करना मामूली सी बात नजर आती है, लेकिन मामूली सी बात में मामला कुछ और हो जाता है। बहरहाल मैं रिस्वंती से कहता हूँ, मैं दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक तुम अपने किसी ऐसे साथी से राब्ता कायम करो जो हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सकता हो। गुलाम बाकी 2 घंटे बाद बेदार होगा। इसे यहाँ से शिकागो रवाना कर देना। इसके साथ किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा और कोई खास बात नहीं रह गई है। फिर मुझे याद आया, मैंने इसी जवान से कहा, अगर हेलीकॉप्टर हासिल करने और गुलाम को शिकागो रवाना करने में दुश्वारी पेश आए तो पोमी से ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करना। मैं ये तमाम बातें समझाने के बाद पोमी के पास आ गया। इसे खुशखबरी सुनाना चाहता था कि चश्मे ददन में शार्पर के पास पहुंचने वाला हूं। इस वक्त तक वो बहराम गंगोली के पास पहुंच चुकी थी। मेरी बातें सुनने के बाद इसने कहा, फरहाद, तुम किसी भी लम्हे इस पुरअसरार शख्स के अंदर पहुंच सकते हो जो खुद को फौलादी किला साबित करता रहा था, लेकिन तुम्हें मेरे पास मौजूद रहना चाहिए। बहराम गंगोली ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 गज के फासले पर है। वो एक खंडरनुमा मकान के सामने गाड़ी रोककर उतर रहा है। शायद ये इसका खुफिया अड्डा है। मैंने हंसते हुए कहा, पोमी, जो मालूमात तुम फराहम कर रही हो मैं इससे ज्यादा बता सकता हूँ। भाई, मैं शार्पर के पास पहुँच रहा हूँ। वहाँ रहकर तुम्हारी रहनुमाई करता रहूंगा। मेरा इंतजार करो। वो इनमें से नहीं थी जो एक जगह बुत बनकर इंतजार करते रह जाते हैं। वो कार से उतरकर तेजी से आगे बढ़ती हुई इस खंडरनुमा मकान के पिछले हिस्से में जा रही थी। मैं शार्पर के दिमाग में
ایسی سہولت سے اتر گیا جیسے مکھن میں انگلی کا نشان اتر جاتا ہے۔ خدایا تو کیا ہے، تیری خدائی کیا ہے؟ تیرے جیسا نہ کوئی پر اسرار ہو سکتا ہے، نہ کوئی برسر عام ہو سکتا ہے۔ تو باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، تو مخفی بھی ہے، تو منکشف بھی ہے، لیکن ہم انسان تھوڑی سی قوت حاصل کرنے کے بعد فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تیری طرح پورا اسرار رہنا چاہتے ہیں، پھر اپنے منہ کی کھاتے ہیں۔ اس شارپر نے کتنا پریشان کیا تھا، ساری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ ساری دنیا کے جرائم پیشہ افراد، خطرناک تنظیمیں، سپر طاقتیں اس ٹرانسفارمر مشین کو حاصل کرنے کے لیے اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ وہ اب میری مٹھی میں تھا۔ یا خدا، میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچنے کے بعد خود کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بہرام آخر کرنا کیا چاہتا ہے، کس طرح خود کو اور مشین کو چھپا کر رکھے گا اور کس طرح پومی کو ڈاج دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک کھنڈر نما مکان کے سامنے گاڑی روک کر اتر گیا تھا۔ اس کے سامنے شارپر سے زیادہ مشین اہم تھی۔ مشین کے کئی حصے الگ الگ اٹیچی میں بند کیے گئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی بہرام گنگولی کے جانثار وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے حکم کے مطابق ایک ایک اٹیچی اٹھا کر اس مکان کے اندر لے جا رہے تھے۔ میں نے شارپر کی سوچ میں کہا، انسان اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے آزماتا ہے، طرح طرح کی چال بازیوں سے کام لیتا ہے، پھر بھی وہ ساری زندگی حکومت نہیں کر سکتا، اقتدار قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے اپنی ساری زندگی کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا حساب کرنا چاہیے۔ کیا میں نے کسی کو ایک پیسے کا فائدہ پہنچایا؟ کیا میں نے اپنے دوستوں کو نقصانات سے بچایا ہے؟ کیا میں نے اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ فرحاد اور اس کی ساتھی عورتیں اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والی عورتیں تو دور کی بات ہے، میں نے تو اپنے ہی خون سے بنے ہوئے بھائی اور بہن کو ہلاک کر دیا، بہن کی گردن اڑا کر ایک قبر میں پہنچا دی اور اس قبر سے بھائی کا حصہ غائب کر دیا۔ وہ ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، میں یاد کرا رہا تھا۔ اب وہ خود ہی سوچنے لگا کہ کس طرح اس نے بہن کا سر کاٹ کر قبر میں پہنچایا تھا، کس طرح بھائی ہارپر کو اتنی پلائی تھی کہ وہ دم گھٹنے کے بعد مر گیا تھا، اور اب کس طرح اپنے بڑے بھائی آرمر اور سب سے چھوٹی بہن جوجو کو راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا، لیکن فی الحال مجبور تھا۔ وہ ایسی سوچوں میں گر کر پریشان ہو گیا تھا، بلکہ بوکھلا گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے بدحواس ہو کر چیختے ہوئے کہا، بہرام گنگولی ادھر آؤ، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے، میرا ضمیر مجھے بیدار کرنا چاہتا ہے، میں اپنے ضمیر کی بات نہیں مان سکتا، میں نے بہت گناہ اور جرائم کیے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے ان سب کا احساس ہو رہا ہے، پلیز مجھے اپنے کالے عمل سے بچاؤ، مجھے ضمیر کی بیداری سے دور، بہت دور لے جاؤ۔ بہرام گنگولی نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، تو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو، میں نہ تو تمہیں مرنے دوں گا، نہ ہی تمہارے ضمیر کو بیدار ہونے دوں گا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ تھام لیا، شارپر اس کا سہارا لے کر گاڑی سے باہر آ گیا۔ بہرام گنگولی نے اپنے جانثاروں سے کہہ رہا تھا، گاڑی سے اتارا ہوا تمام سامان جھیل کے کنارے رکھ دو۔ میں نے پومی کے پاس پہنچ کر اسے بتایا، تمام سامان جھیل کے کنارے رکھا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم شارپر کے پاس پہنچ گئے ہو؟ بڑی آسانی سے اس کے دماغ میں جا سکتا ہوں، پھر تو بہرام گنگولی کا باپ بھی اس مشین کو نہیں لے جا سکے گا۔ شارپر اس کے ساتھ چلتا ہوا اس مکان کے اندر آیا۔ مکان واقعی کھنڈر تھا، جگہ جگہ چمگادڑیں اور مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ بہرام کے جانثار ٹارچ کے ذریعے راستہ دکھا رہے تھے، شاید اس مکان کا ایک آدھ کمرہ رہنے کے قابل ہو، فی الحال تو رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرام گنگولی اس مشین کی حفاظت کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی لڑکی اس کا پیچھا کرتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر وہ تنہا ہے تو اسے چٹکی میں مسل دے گا، لیکن اس کے پیچھے کوئی خطرناک تنظیم ہے تو وہ مصیبت بن جائے گی۔ لہٰذا اب وہ مشین کو اپنے کالے عمل کے ذریعے کہیں چھپا دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی انسانی آنکھ اسے نہ دیکھ سکے۔ شارپر بیماری کے باعث کمزور ہو چکا تھا، خیال خوانی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام گنگولی نے اس پر جو ترمیمی عمل کیا تھا فی الحال وہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں دماغ کی کمزوری کے باعث کسی وقت بھی اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا اور اس وقت بھی پہنچا ہوا تھا۔ ہر ذی شعور یہ تسلیم کرتا ہے کہ قدرت اور مشین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قدرت جو صلاحیتیں ہمیں عطا کرتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہیں، مشین کے ذریعے ٹانک تیار کیا جائے یا اناج اگایا جائے، ان سے قدرتی توانائی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب روزانہ کے چہرے کو بگاڑا گیا اور اسے بدصورتی کا احساس ہوا اور اسے دماغی جھٹکا پہنچا تو اس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیت مٹ گئی۔ شارپر کے ساتھ دو بار ایسا ہوا کہ وہ خیال خوانی نہ کر سکا۔ ایک تو اس وقت جب ٹرانسفارمر مشین سے اس کے دماغ کو منسلک کیا گیا تھا اور اس کی صلاحیتیں مرینا کے دماغ میں منتقل کی گئی تھی تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش میں
آنے کے بعد چند گھنٹوں تک خیال خوانی نہیں کر سکا تھا، دوسری بار آج بیماری کے باعث خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آخر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کسی وقت بھی بحال ہو سکتی تھی، کیونکہ ابھی تک اسے اپنی بہن روزانہ کی طرح دماغی جھٹکا نہیں پہنچا تھا۔ جس وقت بھی ایسا شاک پہنچتا، یہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں اس کے دماغ سے مٹ جاتی۔ بہرام گنگولی اس مشین کو ایسی جگہ چھپا دینا چاہتا تھا جہاں ہم پہنچ نہ سکیں۔ پومی کسی بھی لمحے اس خطرناک جادوگر سے ٹکرانے والی تھی، ایسے میں اس کے پاس موجود رہنا لازمی تھا۔ شارپر اپنے ترمیمی عمل کے ساتھ اس کھنڈر سے گزرتا ہوا ایک ایسے کمرے میں آیا جو نسبتاً صاف ستھرا تھا، وہاں وہ آرام سے لیٹ سکتا تھا۔ بہرام گنگولی نے کہا، آرام کرو، جیسے ہی میں کامیابی حاصل کروں گا میرے آدمی تمہیں میرے پاس پہنچا دیں گے۔ میں نے شارپر کی زبان سے کہا، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیا سو جاؤں؟ بے شک سو جاؤ، اگر تم گہری نیند میں رہو گے تو میرے آدمی تمہیں کندھے پر اٹھا کر میرے پاس پہنچا دیں گے، بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں اور مشین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے پومی کے پاس آ کر دیکھا، وہ دور ہی دور سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کھنڈر نما مکان کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی تھی۔ اس مکان سے تقریباً 25 گز کے فاصلے پر جھیل کا کنارہ تھا، کنارے پر ایک بڑی سی موٹر بوٹ نظر آ رہی تھی۔ پومی نے سمجھا شاید سامان اسی موٹر بوٹ پر لادا جائے گا، لیکن وہ تمام سامان یعنی تمام اٹیچی اور بڑے بڑے سوٹ کیس جن میں وہ مشین رکھی ہوئی تھی میدان میں لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بہرام گنگولی آ گیا، اس کے جانسار وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اس نے بیگ کھول کر ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، پھر اس میں سے سرخ صفوف نکال کر اس سامان کے چاروں طرف ڈالنے لگا، گویا اس نے سرخ صفوف کا ایک دائرہ بنایا۔ اس دائرے کے اندر وہ ٹرانسفارمر مشین تھی، یعنی وہ کوئی عمل بندی کر رہا تھا۔ پومی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اسے یاد آ رہا تھا، بابا صاحب کے ادارے میں جناب شیخ الفارس نے اسے سمجھایا تھا، بیٹی جادو ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ جھوٹ شیطان سے تعلق رکھتا ہے اور شیطان سے تعلق رکھنے والی ہر بات عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے، کسی وقت بھی فنا ہو جاتی ہے، لہذا جھوٹ سے، شیطان سے اور جادو سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ جھیل کے کنارے گہری تاریکی تھی، کبھی کبھی ٹارچ کی روشنی میں نظر آتا تھا بہرام وہاں کیا کر رہا ہے، پھر ٹارچ بجھ گئی۔ ساحل اور کھنڈر کے سناٹے میں اس کی آواز سنائی دینے لگی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھ رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہی اچانک روشنی کا جھماکہ سا ہوا۔ پومی نے حیرانی سے دیکھا، اس مشین کے چاروں طرف اس نے سرخ صفوف کا جو چھڑکاؤ کیا تھا وہ دائرے کی صورت میں الاؤ کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ وہ صفوف سرخ شعلوں میں بدل گیا تھا اور شعلے زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے درمیان بہرام گنگولی گم ہو گیا تھا، نہ وہ نظر آ رہا تھا اور نہ اٹیچی کیس اور سوٹ کیس دکھائی دے رہے تھے۔ شعلوں کے اس پار ساحل پر کھڑی ہوئی موٹر بوٹ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تب پومی کو سمجھ میں آیا یہ چال بازی ہے، وہ اپنے جنتر منتر سے نظر بندی کرنا چاہتا ہے، دیکھنے والے کو آنکھوں میں دھول جھونک کر اس مشین کو لے بھاگنا چاہتا ہے۔ تب اس نے للکارتے ہوئے کہا، بہرام گنگولی میں تمہارے مقابلے پر تنہا آئی ہوں، ان شعلوں کو پردہ بنا کر چھپنے کی کوشش نہ کرو، سامنے آؤ۔ شعلے دھیمے پڑنے لگے، ان کی بلندی ذرا کم ہوئی تو بہرام نظر آنے لگا۔ وہ بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے گور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ جواب سنائی دیا، ہاں ہپ ہپ۔ اس کے ساتھ ہی وہ فضا میں اچھلتے ہوئے کبھی ہاتھوں کے بل کبھی پاؤں کے بل کلا بازیاں کھاتی ہوئی دائیں سے بائیں دور تک گئی، پھر ہاں ہپ ہپ کی آواز کے ساتھ فضا میں اچھلی، خلا میں ایک کلا بازی کھائی، اس کے بعد زمین پر آ کر دونوں پاؤں پر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اس کی تنی ہوئی گردن پوچھ رہی تھی، کیا اب بھی جواب دینا ضروری ہے؟ وہ گرا کر بولا، ارے تو فرہاد کی جمناسٹک والی ہے۔ وہ بھیانک انداز میں کہکہا لگانے لگا، پھر بولا، میرے سامنے یہ اچھل کود کام نہیں آئے گی، یہ جادو ہے، سیاہ جادو، میری طرف چھلانگ لگا کر آئے گی تو منہ کے بل گرے گی۔ اس نے ہاں ہپ ہپ کا نعرہ لگاتے ہوئے فضا میں چھلانگ لگائی، اس کی طرف لپکی۔ اس نے جے مہاکالی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کی طرف ایک پھونک ماری، وہ یکبار کی کٹے ہوئے شتیر کی طرح نیچے آ کر زمین پر اوندے منہ گر پڑی۔ شدید تکلیف کا احساس ہوا، وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولا، میں نہ کہتا تھا منہ کے بل گرے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کیسے گر پڑی، آج تک جمناسٹک کے خطرناک کرتب دکھانے کے دوران اس سے بھول چوک نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار وہ ایسے تنے ہوئے تار پر کرتب دکھا چکی تھی جہاں اوپر نیچے سانپ ہی سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے زہریلے غار میں تنے ہوئے آہنی تاروں پر چلنا بچوں کا کھیل نہیں تھا، ذرا سی لغزش اسے زہریلے سانپوں کے درمیان پہنچا سکتی تھی۔ بہرحال اس نے سمجھ لیا کہ خود سے نہیں گری، نہ ہی اس سے کوئی غلطی ہوئی، اسے شیطانی عمل سے گرایا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر گھورتے ہوئے بہرام کو دیکھنے لگی۔ وہ کہکہا لگانے کے بعد
پھر منتر پڑھ رہا تھا، انداز بتا رہا تھا کہ منتر پڑھتے پھر اس کی طرف پھونک مارے گا۔ پومی تیز نظر سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے پھونک مارنے کی کوشش کی وہ ہا ہپ ہپ کرتی ہوئی کلا بازی کھاتی ہوئی ایک طرف سے دوسری طرف گئی۔ ایسا کرنے سے پہلے جہاں کھڑی ہوئی تھی وہاں آگ کے شعلے لپکتے ہوئے نظر آئے، پھر بجھ گئے، یعنی اس نے پھونک مار کر اسے شعلوں میں لپیٹنا چاہا تھا اور ناکام رہا تھا۔ وہ ادھر گھوم گیا جدھر وہ کرتب دکھاتی ہوئی گئی تھی، ادھر منہ کر کے منتر پڑھنے کے بعد پھونک ماری، مگر وہ ہا ہپ ہپ کرتی ہوئی دوسری جگہ پہنچ گئی۔ بہرام نے اپنے کالے عمل سے چاروں طرف شعلے بڑکا دیے تھے، وہ دائرہ نما شعلوں کے باہر چکر کاٹ رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر بجلی کی طرح لپک رہی تھی۔ بہرام گنگولی ایک جگہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا کہ دوسری طرف پلٹ کر اسے دیکھنا پڑتا تھا۔ اگر وہ تمام رات ادھر سے ادھر پلٹ کر اسے دیکھتا رہتا تب بھی پریشان نہ ہوتا اور نہ ہی تھکن محسوس کرتا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ منتر پڑھتے پڑھتے بھول جاتا تھا، دھیان بٹ جاتا تھا، وہ بجلی کی طرح لپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی آگ کے شعلوں کو پار کر کے اس کے سر پر پہنچ جائے گی۔ اس کی عقل میں یہ بات آئی کہ پومی کی طرف پھونکے مارنے کے بجائے آگ کے شعلوں کو بلند کرنا چاہیے تاکہ وہ دائرے کے اندر نہ آ سکے۔ پھر اس نے یہی کیا، زور زور سے منتر پڑھتے ہوئے آگ کے شعلوں کو ہوا دینے لگا۔ انہی لمحات میں اسے ایسے لگا جیسے سر کے پچھلے حصے میں کسی نے لوہے کی سلاخ دے ماری ہو۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا منتر کا جاپ کر رہا تھا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، سنبھلتے بھی منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اسے پومی کی آواز سنائی دی، میں نے بھی مٹی چٹا دی، حساب برابر ہوا، اب نیا حساب شروع ہوگا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سر کے پچھلے حصے کو سہلاتے ہوئے پومی کو حیرانی سے خالی ہاتھ دے کر بولا، تو نے کس چیز سے حملہ کیا تھا؟ وہ پینترا بدلتے ہوئے بولی، جنگ جاری رہی تو تجھے ابھی یقین ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ پاؤں بھی کسی ہتھیار سے کم نہیں ہیں۔ تو میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر اندر آ گئی، مگر اب تیرے بدن کی راکھ باہر جائے گی۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر شعلوں پر پھونکے مارنے لگا، شعلے دائرے کی صورت میں بڑک بڑک کر بلند ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس دائرے کے باہر سے کوئی اندر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں پومی کے پاس رہ کر خیال خوانے کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، مختلف اٹیچی اور سوٹ کیس میں ٹرانسفارمر مشین کے حصے رکھے ہوئے تھے، ان کے اطراف پومی اور بہرام گنگولی پینترے بدل رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے یاد آیا تیری ویڈیو فلم دیکھنے والے تجھے فولادی دوشیزہ کہتے ہیں، یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی اگر میں تجھے بائیں ہاتھ سے نہ ماروں۔ وہ بے شک و شبہ غیر معمولی قوتوں کا حامل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہاتھوں سے ہاتھی کی سونڈ مروڑ دیتا ہے اور نہتا شیر سے لڑتا ہے۔ وہ شیر کی طرح گراتا ہوا آگے بڑھا، اسے لڑنے کا فن آتا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں بڑا کامیاب حملہ کیا، لیکن پومی وہاں نہیں تھی۔ ہاں ہپ ہپ کی آواز کے ساتھ ہی فضا میں پرواز کرتی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ جب اس نے ناکام حملے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو منہ پر زبردست ٹھوکر پڑی۔ وہ تلملا کر رہ گیا، اسے تسلیم کرنا پڑا۔ وہ گوشت پوست کی ہے، مگر استاد باٹسو روکی نے اسے فولاد بنا دیا ہے۔ بہرام گنگولی نے کئی حملے کیے، لیکن وہ بجلی کی طرح ادھر سے ادھر لپکتی تھی۔ وہ ایک بار اسے گرفت میں لے کر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ پومی اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکے گی، چونٹی کی طرح مسلی جائے گی، لیکن وہ ایک بار بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ غصے سے داڑتے ہوئے بولا، عورت آخر عورت ہوتی ہے، مرد کی طرح لڑنا نہیں جانتی۔ ارے مرد کی بچی ہے تو ایک جگہ کیوں نہیں لڑتی؟ بندریا کی طرح اچھلتی کیوں جا رہی ہے؟ میں ایک بار اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پومی پانچویں بار اس کے سر کو ٹھوکر مارتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ہر بار یہی محسوس ہوتا تھا جیسے لوہے کی سلاخیں پڑ رہی ہیں۔ وہ غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو سر پر اتنی سلاخیں کھانے کے بعد گر پڑتا۔ تب اس نے چونک کر سوچا، ارے مجھے مردانگی دکھانا ہے، مشین حاصل کرنا ہے، یہ چھوکری کرتب دکھا کر الجھا رہی ہے، اسی لمحے مشین کی فکر کرنا چاہیے، اس سے بعد میں نمٹ لوں گا۔ اس نے یہ اخبار کی دونوں ہاتھ اٹھا کر جے مہاکالی کا نعرہ لگایا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں میں وہ تلوار آئی جس سے وہ کالی ماں کے چرنوں میں انسانی گردنیں کاٹ کر بلی چڑھاتا تھا۔ پومی کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شعلوں کی روشنی میں دائیں بائیں اوپر نیچے تلوار چلاتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر پیچو تاب کھا رہا تھا۔ پھر اس نے یہ اخبار کی حملہ کیا۔ ہاں ہپ ہپ وہ تلوار کی کاٹ سے نکل گئی، اس کی دار سوٹ کیس پر پڑی اور اوپر کا چرمی کھول کاٹ گیا۔ اندر لوہے کی مشین تھی، تلوار کٹ گئی، ورنہ سوٹ کیس دو حصوں میں تقسیم ہو کر بتاتا کہ پومی تقسیم ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ بہرام گنگولی سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کا وقت ضائع کر رہی ہے، شاید اس کے حمایتی پہنچنے والے ہیں، پھر مشین کا حصول دشوار ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر کالا عمل کیا، منتر پڑھتے پڑھتے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر کھڑا ہو گیا۔ پومی نے حیرانی سے دیکھا، ایک انگوٹھے پر تمام جسم کا بوجھ اٹھا کر کھڑے رہنا حیرت انگیز کمال تھا۔ یہ حیرانی اور بڑھ گئی جب اس نے بہرام
گنگولی کے وجود سے ایک اور بہرام گنگولی کو نکلتے دیکھا، دوسرے کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ اب مقابلے پر دو تھے، مگر حیرانی اور بڑھ گئی بہرام کے وجود سے تیسرا بہرام تلوار لیے نکلا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اس طرح 6 بہرام گنگولی اسے چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ اسے اپنے دماغ میں شیخ الفارس کی آواز سنائی دے رہی تھی، یہ حقیقت نہیں ہے، وجود صرف ایک بہرام گنگولی کا ہے، باقی نظر کا دھوکہ ہے۔ 5 تلواریں نقصان نہیں پہنچائیں گی، صرف دہشت ادا کریں گی، محض ایک تلوار سے نقصان پہنچے گا۔ قومی الجھ کر رہ گئی، چاروں طرف سے گھیرنے والے بہراموں میں سے اصلی بہرام کی شناخت مشکل ہو گئی تھی۔ اس کی سلامتی اسی میں تھی کہ وہ اصل تلوار کو پہچانتی رہے، اسے زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ سب کے سب اچانک حملے کرنے لگے۔ اس نے ایک آدھ حملے سے بچنے کی کوشش کی، پھر اسی میں خیریت نظر آئی کہ آگ کے دائرے سے نکل آئے۔ پھر وہ ایک بہرام کے اوپر سے چھلانگ لگاتی فضا میں کلا بازی کھاتی ہوئی آگ کے دائرے سے باہر آئی، لیکن نجات نہیں ملی۔ وہ تمام تلوار بردار بھی باہر لے آئے۔ وہ عجب مشکل میں تھی، اصل اور نقل کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ وہ متواتر حملے کر رہے تھے۔ پومی بچاؤ کرنے کے دوران ایک تلوار کی زد میں آ گئی، وہ تلوار اس کے بازو پر آئی، پھر بازو اور سینے کو کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں، لیکن وہ ثابت و سالم تھی، خون کی ایک بوند نہیں نکلی تھی، یعنی وہ فریب نظر تھا، اس پر حملہ کرنے والا اصل نہیں تھا۔ وہ پھر تازہ دم ہو کر جمناسٹک کے کرتب دکھانے لگی۔ آئندہ لگنے والی دوسری تلوار اصل ہو سکتی تھی۔ مصیبت یہی تھی کہ نقل کو بھی اصل سمجھ کر بچاؤ کرنا پڑ رہا تھا۔ تب وہ چونک گئی، موٹر بوٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بھی چونک کر کہا، پومی تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، فوراً گنتی کرو، ہمارے آس پاس کتنے بہرام ہیں؟ گننے پر 5 نظر آئے، یعنی 5 فریب نظر تھے۔ اصل بہرام گنگولی ٹرانسفارمر مشین لے جا رہا تھا۔ وہ فوراً چھلانگے لگاتی ہوئی آگ کے دائرے میں پہنچی۔ شعلے سرد پڑ رہے تھے، دائرے میں رکھا ہوا سامان غائب تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ساحل پر آئی۔ ساحل تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور جاتی ہوئی موٹر بوٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی جادو نہیں تھا، یہ محض نظر بندی کا ہنر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر بندی کا ہنر بھی جادو کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ بہرحال مشین ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ دور تاریکی میں موٹر بوٹ کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ پومی مٹھیاں بینچے زور زور سے ہانپ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی آئی تھی، کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، کبھی شکست نہیں کھائی تھی، اس لیے اپنی انسلٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ناکام ہونا اور شکست کھانا بھی سیکھو، اس طرح انسان مغرور نہیں ہو پاتا، خدا کو مانتا رہتا ہے۔ اس نے بڑی بے بسی سے تائید میں سر ہلایا، پھر پلٹ کر ادھر دیکھا جدھر دائرہ نما آگ روشن تھی، مگر اب کچھ نہیں تھا۔ وہ دائرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرانسفارمر مشین بہرام گنگولی لے جا چکا تھا۔ وہ جو 5 عدد بہرام گنگولی تھے، ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا تماشا تھا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب کچھ میرے سامنے پیش آتا رہا، پھر بھی یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم سائنسی دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ کالا عمل آج کے دور میں محدود ہو گیا ہے۔ یہ کبھی کبھی کسی کے سامنے آتا ہے یا کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو دوسرے یقین نہیں کرتے۔ تم بڑے حوصلے سے کالے جادو کو ناکام بناتی رہی ہو۔ بہرام گنگولی تمہیں بلا نہیں سکے گا، اسے تو میں بھی نہیں بلاؤں گی، وہ مشین لے کر ہی آؤں گی۔ کیا فوری طور پر ہیلی کاپٹر کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ وہ دوڑتی ہوئی کار کے پاس آئی، اس کے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر نکالا، پھر رابطہ قائم کرنے لگی۔ میں شارپر کے پاس آ گیا۔ وہ آرام سے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، لیکن جاگ رہا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے کسی کی آواز سنی، پتہ چلا وہ شخص بھی ٹرانسمیٹر کے ذریعے باتیں کر رہا ہے، دوسری طرف سے جواب دینے والا بہرام گنگولی ہے۔ وہ حکم دے رہا تھا کہ شارپر کو فوراً وہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ فرہاد کی جمناسٹک والی بہت خطرناک ہے، اسے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ وہ راستے میں آئے تو فوراً گولی مار دینا۔ شارپر کو کسی خفیہ اڈے میں لے جاؤ، میں اس سلسلے میں ناکامی برداشت نہیں کروں گا۔ اوور اینڈ آل۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے بات کرنے والے نے اپنے ساتھی کو بہرام کا حکم سنایا۔ دوسرے نے کہا، میں گاڑی اس مکان کے قریب لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر گیا، وہاں 3 شخص پہرا دے رہے تھے تاکہ پومی ادھر کا رخ نہ کرے۔ میں انہیں آپس میں بات کرنے پر مجبور کرتا رہا اور ان سب کی آوازیں سنتا رہا، پھر پومی کے پاس آ گیا۔ وہ بولی، اس وقت ہیلی کاپٹر کا حصول مشکل ہے، مشیگن جھیل اور گرین بے کے ساحلوں پر سختی سے چیکنگ ہوتی ہے۔ رات کے وقت ان اطراف میں صرف سرکاری ہیلی کاپٹر پرواز کر سکتے ہیں، ہمیں پرواز کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرواہ نہ کرو، گاڑی میں بیٹھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا شارپر کو چھوڑ دوں؟ تم یہاں سے چلو، میں بتا رہا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، اب بتاؤ اسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ہم اسے پکڑ کر کیا کریں گے؟
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔